الرحیم۔ التمییز ما یرفع، تمییز وہ ہے کہ جو دور کرے الابہام اس ابہام کو، المستقر جو راسخ ہو، عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے۔ تمییز کا لغوی معنی ہے جدا کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ جو ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے اس ابہام کو دور کرے جو معنی موضوع لہو میں راسخ ہو۔ تمییز کا لغوی معنی ہے جدا کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے تمییز وہ اسم ہے کہ جو ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے اس ابہام کو دور کرے جو مستقر ہو، یعنی کہ معنی موضوع لہو کے اندر راسخ ہو۔ ما بمنزلہ جنس کے ہے جو تمام اسماء کو شامل ہے۔ یرفع الابہام یہ فصل اول ہے، اس سے بدل خارج ہو گیا کیونکہ بدل ابہام کو دور نہیں کرتا بلکہ تعیین مراد کے لیے ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بدل مراد اور مقصود ہے، اس کا مطبوع یعنی مبدل من ہو، یہ مقصود اور مراد نہیں ہے۔ یرفع الابہام یہ فصل اول ہے، اس سے بدل خارج ہو گیا کیونکہ بدل ابہام کو دور نہیں کرتا بلکہ یہ تعیین مراد کے لیے آتا ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ بدل ہی مقصود ہے، مبدل من ہو، اور اس کا مطبوع مقصود نہیں ہے۔ المستقر یہ فصل ثانی ہے، اس سے وہ اسم خارج ہو گیا جو ابہام کو دور تو کرتا ہے لیکن وہ ابہام معنی موضوع لہو کے اندر راسخ نہیں ہوتا، جیسے لفظ مشترک کی صفت، مبہمات کی صفت اور عطف بیان۔ لفظ مشترک کی صفت جیسے رأیت عینا جاریۃ، میں نے دیکھا عین یعنی کہ باندی کو، تو جاریۃ یہ بھی ابہام کو دور کر رہا ہے عینا سے، لیکن یہ ابہام معنی وضعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اشتراک کی وجہ سے ہے۔ مبہمات جیسے اسماء اشارہ کی صفت، اس کی مثال جیسے رأیت ھذا الرجل، اس میں الرجل یہ ھذا سے ابہام کو دور کر رہا ہے لیکن یہ ابہام معنی وضعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں اشارہ کا معنی مستعمل فی کثیر ہوتا ہے۔ اور عطف بیان جیسے قام ابو حفص عمر، یہاں پر عمر ابہام کو دور کر رہا ہے ابو حفص سے، لیکن یہ ابہام معنی وضعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ابو حفص کے اندر شہرت نہیں تھی تو عمر نے اس ابہام کو دور کر دیا۔ تو المستقر یہ فصل ثانی ہے، اس سے وہ اسم خارج ہو گیا جو ابہام کو دور تو کرے لیکن وہ ابہام معنی موضوع لہو میں راسخ نہ ہو، جیسے لفظ مشترک کی صفت، مبہمات کی صفت اور عطف بیان۔ لفظ مشترک کی صفت جیسے رأیت عینا جاریۃ، اس میں جاریۃ اس میں عینا مشترک ہے، جاریۃ نے اس کے ابہام کو دور تو کر دیا لیکن یہ ابہام معنی وضعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اشتراک کی وجہ سے ہے۔ مبہمات جیسے اسماء اشارہ کی صفت، اس کی مثال رأیت ھذا الرجل، اس میں الرجل نے ھذا سے ابہام کو دور کر دیا لیکن یہ ابہام معنی وضعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں اشارہ کا معنی مستعمل فی کثیر ہوتا ہے۔ اور عطف بیان کی مثال جیسے قام ابو حفص عمر، اس میں عمر نے ابو حفص سے ابہام کو دور کر دیا لیکن یہ ابہام معنی وضعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ابو حفص کے اندر شہرت نہیں تھی۔ عن ذات فصل ثالث ہے، اس سے وہ اسم خارج ہو گیا جو ابہام کو دور تو کرے لیکن ذات سے ابہام کو دور نہ کرے، جیسے حال اور نعت، جانی رجل راکبا اور رأیت رجلا راکبا، اس میں راکبا جو ہے وہ ابہام کو دور تو کر رہا ہے لیکن یہ ابہام ذات سے دور نہیں کر رہا بلکہ صفت سے دور کر رہا ہے، تو اس سے احتراز ہو گیا۔ مذکورۃ او مقدرۃ اشارہ ہے کہ تمییز کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے اور نمبر دو جو ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔ ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے جیسے عندی رطل زیتن، اس میں زیتن نے رطل ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کیا، اور ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے جیسے طاب زید نفسا، اس میں نفسا اس نے ابہام کو دور کر دیا لیکن ذات مقدرہ سے یعنی شیء منسوب الی زید سے ابہام کو دور کر دیا۔ تو اشارہ ہے کہ تمییز کی دو قسمیں ہیں، جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے، جو ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔ ذات مذکورہ سے دور کرے جیسے عندی رطل زیتن، اس میں زیتن نے رطل ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کر دیا، اور ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے جیسے طاب زید نفسا، اس میں نفسا نے ذات مقدرہ
سے ابہام کو دور کر دیا، یعنی شیئن منصوب الی زید سے ابہام کو دور کر دیا۔ فالاول پس پہلی قسم عن مفرد مقدار دور کرتی ہے ابہام مفرد مقدار سے، غالباً عام طور پر اما فی عدد یا عدد میں، جیسے 20 درہماً 20 درہم، وسیأتی اور ان قریب اس کا بیان آگے آئے گا، و اما فی غیرہ اور یا اس کے غیر میں، جیسے رطل زیتن ایک رطل ہے زیتون، ومنوان سمنن اور 2 سیر ہیں گھی، وقفیزان برن اور 2 قفیز ہیں گندم، وعلی التمرۃ مثلھا زبدن اور کھجور پر اس کی مثل مکھن ہے۔ جو تمیز ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے عام طور پر وہ مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے، خواہ وہ مفرد مقدار عدد ہو یا وزن ہو یا کیل ہو یا مقیاس ہو۔ جو تمیز ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے وہ عام طور پر مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے، خواہ وہ مفرد مقدار عدد ہو یا وزن ہو یا کیل ہو یا مقیاس ہو۔ عدد کی مثال جیسے 20 درہماً، جب 20 کہا تو ابہام تھا کہ وہ 20 کیا ہیں، درہماً نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ 20 درہم ہیں۔ وزن کی 2 مثالیں ہیں، نمبر 1 عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل زیتون ہے، جب رطل کہا تو اس میں ابہام تھا کہ وہ ایک رطل کیا ہے، زیتن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ ایک رطل زیتون ہے۔ دوسری مثال عندی منوان سمنن، جب منوان کہا تو ابہام تھا کہ وہ 2 سیر کیا ہیں، سمنن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ 2 سیر گھی ہیں۔ اور کیل سے ابہام کو دور کرے جیسے عندی کفیزان برن، میرے پاس 2 کفیز گندم ہیں، تو جب کفیزان کہا تو ابہام تھا کہ وہ 2 کفیز کیا ہیں، برن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ 2 کفیز گندم ہیں۔ مقیاس سے ابہام کو دور کرے علی التمرۃ مثلھا زبدن، کھجور پر اس کی مثل مکھن ہے، جب مثلھا کہا تو ابہام پیدا ہوا کہ وہ کھجور پر اس کی مثل کیا ہے، تو زبدن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ مکھن ہے۔ فیفرد پس تمیز کو مفرد لایا جائے گا ان کان جنساً اگر جنس ہو، الا ان یقصد الانواع مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے انواع کا، ویجمع فی غیرہ اور جمع لایا جائے گا اس کے غیر میں۔ تمیز جنس ہوگی یعنی اس کے اجزاء باہم مشابہ ہوں گے، یا غیر جنس ہوگی یعنی اس کے اجزاء باہم مشابہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ ثوب کپڑا۔ تمیز جنس ہوگی یعنی اس کے اجزاء باہم مشابہ ہوں گے جیسے زیتون، یا غیر جنس ہوگی یعنی اس کے اجزاء باہم مشابہ نہیں ہوں گے جیسا کہ ثوب یعنی کپڑا۔ اگر تمیز جنس ہو تو پھر انواع کا ارادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر انواع کا ارادہ نہ ہو تو تمیز کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا، خواہ ممیز مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، جیسے عندی رطل زیتن، اب زیتن کو ہمیشہ مفرد لایا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، اس کو تثنیہ جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تمیز جنس ہو اور اس سے انواع کا ارادہ ہو تو اس کو ممیز کے لحاظ سے تثنیہ جمع لایا جائے گا، جیسے عندی رطل زیتین یا زیوتن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تمیز جنس ہو اور اس سے انواع کا ارادہ ہو تو اس کو ممیز کے لحاظ سے تثنیہ جمع لایا جائے گا، جیسے عندی رطل زیتین یا زیوتن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے لیکن انواع پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ویجمع فی غیرہ، تمیز اگر غیر جنس ہو تو پھر اس کو ممیز کے لحاظ سے تثنیہ جمع لایا جائے گا، جیسے عندی عدل ثوبن یا ثوبین یا اسوابن۔ عندی عدل ثوبن او ثوبین او اسوابن، میرے پاس ایک گٹھڑ ہے، ایک کپڑے کا یا 2 کپڑوں کا یا کئی کپڑوں کا۔